السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں زریں وائس چینل، اور زریں وائس چینل پہ میں حاضر ہوں ایک بہت ہی خوبصورت سبق آموز کہانی کے ساتھ، جس کا عنوان ہے شریک حیات۔ ہم بہت دور نکل جاتے ہیں، بہت دور، بے تکی راہوں پر بے تکان چلتے چلتے، گرم اور ریتلے راستوں پر بھٹکتے اور ڈگمگاتے کسی کم ظرف منزل کی طرف، کسی ناآشنا مسکن کی جانب۔ اور اس ساری جدوجہد میں راستے کی دھول ہمارے نتنوں میں چلی جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ گرد اور مٹی ہمارے سر کے بالوں سے لے کر ہمارے پاؤں تک کو آلودہ کر ڈالے، ہمیں شعور اور احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ تو سراب راہیں ہیں جو زندگی میں عذاب ہی عذاب گھول ڈالیں گی۔ اور پھر جب افق کے پار حیات کا سورج غروب ہونے لگتا ہے، ہماری سانسوں کی بے ترتیبی، بد نظمی اور تھکاوٹ ہمارے بدن کی بناوٹ کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ پھر اچانک ہمیں یہ احساس جکڑ لیتا ہے کہ سامنے تو منزل ہے، نہ راستہ اور نہ سفر کرنے کی مزید مہلت۔ تمام راہیں مسدود اور تمام مہلتیں مغلوب کر کے وقت اپنی بساط سمیٹنے والا ہے۔ عمر بھر دھیان کہیں باہر بھٹکتا رہا، خیالات باہر کسی نامحرم کے تعاقب میں لگے رہے، نگاہیں اپنے ارد گرد اپنی منزل کو چھوڑ کر کسی اور سمت جا نکلیں، اور پھر لوٹ کر کبھی اپنے پہلو میں آ ہی نہ سکی۔ جو گھر کے برتن مانجھ مانجھ کر اپنے ہاتھوں کو کھردرا کروا چکی ہوں، وہ گھر کے فرش پر جھاڑو اور پوچا مار مار کر بڑھاپے کی چوکھٹ پر آن بیٹھی۔ وہ جو دن رات بچوں کو پال پوس کر اپنے وجود کو مٹانے پر تلی ہے، تمہاری متلاشی نگاہیں اس عورت کی طرف کیوں نہ اٹھ سکیں؟ وہ جسے دنیا بیوی کہتی ہے، جو عمر بھر کی ساتھی کہلاتی ہے، وہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ وہی عورت جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے، اور اللہ کے تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ وہی عورت جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ چشمِ فلک، تو نے یہ محبت آفرین سماں بھی دیکھا ہے کہ جب حبشیوں کا کھیل دکھانے کے لیے اللہ کے سب سے محبوب انسان نے اپنے کندھے مبارک نیچے کیے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ مبارک پر اپنا چہرہ رکھ کر وہ کھیل دیکھا۔ آج ہم بھی غور کریں کہ کیا کبھی اپنی بیویوں کی اس طرح دلجوئی کرنے کی سنت ادا کی ہے؟ محبتوں کا یہ منظر ہم نے بھی اپنے گھروں میں پیدا کیا ہے۔ چاہتوں کا وہ جذبہ کتنا شدید تھا کہ دنیا سے رخصتی کے وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چبائی ہوئی مسواک منہ میں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دانت مبارک صاف کیے۔ دایان حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غور کریں، کبھی ہم نے بھی اپنی بیویوں کی چبائی ہوئی مسواک استعمال کی ہے؟ اپنی زندگی کو انتہائی خشکی اور سکری میں مبتلا کر دینے والوں، سنو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ بھی لگائی، لیکن ہم کسی اور سمت نکل گئے۔ وہ اسوہ جو ہمارے لیے نمونہ تھا، اس کے کسی ایک پہلو، کسی ایک حصے کی بھی ہم سے تکمیل نہ ہو سکی۔ معمولی سی غلطی اور چپکلش پر ہم نے اپنی ساری زندگی کا حسن وار دینا گوارا کر لیا، مگر سبب تلاش کرنے کی زحمت گوارا نہ ہو سکی۔ ہو سکے تو سبب تلاش کرو، یوں ہی کوئی خفا نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنے جیون ساتھی کی محبت سے ایسی پہلو تہی برتی کہ اسے سرے سے ہی زندگی سے نکال ڈالا۔ وہ ایک ایسا ہی جنون تھا جو خود لڑ جھگڑ کر بیوی کو بس میں بٹھا کر لوٹ آیا، اور سالوں بیت جانے کے بعد بھی بیوی نہ آئی، نہ وہ لینے گیا۔
وہ اب بھی بس میں بیٹھی سسک رہی ہوگی۔ میں اپنا ہاتھ ہوا میں لہرا کر لوٹ آیا۔ وہ جو آپ کے گھر کی ملکہ اور رانی ہے، اسے وہ توجہ نہ دی جا سکی جس کی وہ حقدار تھی، اور خود کسی اور کے تعاقب میں مارا مارا پھر رہا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ بعض عورتوں کی زبان صرف چلتی ہی نہیں بلکہ سرپٹ بھاگتی ہے، مگر محض اس غلطی پر اپنے جیون ساتھی سے سرمعاغران برت لینا بھی تواضع ازدواجی زندگی رشتے کی توہین کے مترادف ہے۔ اور اس بات کو جواز بنا کر کسی نامعلوم منزل کی طرف نکل پڑنا بھی خود فریبی کے سوا کچھ نہیں۔ محبت کی بہار آئی اور حالی گئی آ کر، حصارِ بدگمانی سے نہ تم نکلے نہ ہم نکلے۔ یہ ہم کہاں نکل آئے ہیں؟ ہماری حقیقی محبت کا ڈھیل ڈھول تن و توش بالکل بدھا ہو کر بے راہ روی کا شکار کیوں ہو گیا؟ ہم جانتے ہوئے کسی عذاب نگری کے مسافر کیوں بن رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ زندگی کا سورج آخری سانس بھرے، اس سے پہلے کہ سانسوں کی آمد رک جائے، اس سے پہلے کہ زندگی کا آفتاب ڈوبنے لگے، اپنی گمراہ محبتوں کو روک لیجئے۔ خدا کے لیے، اگر آپ کا جیون ساتھی آپ سے روٹھ چلا ہے تو پلیز اسے ایک بار کہہ دیجئے، بن تمہارے تو حل نہیں ہوں گے، بن تمہارے تو حل نہیں ہوں گے ہم سے یہ مسئلے محبت کے۔ کتنے ہی لوگوں کی اس روش اور ڈگر پر چلتے چلتے زندگیاں ختم ہو گئیں۔ انہوں نے شریک حیات کو کبھی اہمیت دی نہ محبت۔ ان کی زندگیوں میں کبھی ایسے پارسا جذبات اگ بھی آئے تو انہوں نے اندر ہی اندر اپنے جذبات کا گلا دبا کر ان کو اپنے وجود میں دفن کر لیا، اور کسی غیر محرم کے پیچھے اپنی زندگی کو برباد کر لیا۔ خدا کے لیے اپنے مثبت جذبات پر قابو مت رکھیں۔ آج میری مان لیجئے، چاہے آپ کا ہمسفر آپ کی زندگی کا ساتھ آپ سے ناراض ہے یا خوش، آپ ایک تحفہ لیجئے اور اپنی بیوی کے نام کر دیجئے۔ ایک بے قرار محبتوں کا سمندر آپ کے دل میں ٹھاٹھیں مارے گا، اور آپ کو اپنی بیوی کی وہ تمام خوبیاں نظر آئیں گی جو آپ کے خیال کے نگر سے گزری بھی نہیں۔ اس قدر بھی تو نہ جذبات پہ قابو رکھو، اس قدر بھی تو نہ جذبات پہ قابو رکھو، تھک گئے ہو تو میرے کندھے پر سر رکھو۔ شکریہ دوستو، کیسی لگی آپ کو میری یہ کہانی؟ خدا را اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیں اور میری نصیحت پر عمل ضرور کریں۔ ایک دن یہ زندگی ختم ہو جانی ہے اور باقی رہنے ہیں تو صرف پچھتاوے۔ جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔